کہ میں اس چیز کی مذمت کرتا ہوں کہ کورٹ کا جو ادب و احترام ہے اس کا خیال رکھنا چاہیے دونوں پارٹیز کو، چاہے وہ ہماری طرف سے ہیں چاہے کوئی دوسری طرف سے ہے۔ پچھلی ابھی جب کورٹ کی پروسیڈنگ ہوئی اس سے پہلے میں نکل چکا تھا جب یہ کاروائی ہوئی، تو رجب بٹ صاحب کے ساتھ کچھ ایسے لوگ آتے ہیں جو وکیل نہیں ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ یونیفارم پہن کر آ جاتے ہیں، کچھ نازیبہ الفاظ ان کے بارے میں کہے اور انہوں نے کہا کہ تو رجب بٹ کی طرف سے کہ آپ نے فیم لینا ہے، جا تو پہلے جا کے فیم لے لے۔ اچھا، جس کی ساتھ میں انہوں نے کچھ ایسی الفاظ کہے جو میں یہاں پہ، عائشہ جٹ نے مجھے عدالت کے اندر جان سے مارنے کی دھمکیاں دی، وہاں پہ اپلیکیشن دی ہے کہ عدالت کے اندر کی اور عدالت کے کوریڈور کی دونوں کی سی سی ٹی وی ویڈیو جو ہے وہ ہمیں پرووائڈ کی جائے۔ دیکھیں میں سب سے پہلے تو سی سی ٹی وی ویڈیو دیکھوں گا، اگر اس میں رول نظر آتا ہے عائشہ کا تو میں اس کو اسٹرکٹلی اس میں بالکل سپورٹ نہیں کروں گا۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ٹی وی ٹوڈے اور میں ہوں آپ کی میزبان زہرا راشد۔ ناظرین، آپ سب جانتے ہیں کہ ایک عائشہ جٹ کیس چل رہا ہے جس میں رجب بٹ بھی شامل ہیں، اور عائشہ کی طرف سے یہ ہے کہ انہوں نے میرے ساتھ کوئی ایسا زیادتی وغیرہ، جو کہ ان کا کزن سلمان ہے اس کے اوپر کیس ہے، لیکن رجب بٹ بھی بیچ میں شامل ہیں۔ یہ کیس ان کا چل رہا تھا، لیکن کل جو ہے ان کی کورٹ میں پیشی تھی اور وہاں پر عائشہ جٹ کی طرف سے رجب بٹ کو کافی گالم گلوچ کیا گیا، گالیاں دی گئی، سب لوگ دیکھ رہے تھے، ویڈیوز بھی موجود ہیں، اور اس کے بعد رجب بٹ کی طرف سے ایک اپلیکیشن دی گئی ہے۔ ہمارے ساتھ عائشہ جٹ کے وکیل ایڈوکیٹ فیاض رامے صاحب موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں کہ یہ عائشہ نے گالیاں کیوں دی، کیا یہ پری پلان تھا یا آخر ہوا کیا؟ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام۔ سر مجھے بتائیں کہ کیس تو بالکل سموتھ نہیں چل رہا تھا، پیشیاں ہو رہی تھی، تو پھر عائشہ اتنے غصے میں کیسے آ گئی کہ اس نے کورٹ کے اندر گالیاں دینا شروع کر دی رجب بٹ کو؟ جی بہت شکریہ زہا آپ کا۔ سب سے پہلے تو دیکھیں میں اس چیز کی مذمت کرتا ہوں کہ کورٹ کا جو ادب و احترام ہے اس کا خیال رکھنا چاہیے دونوں پارٹیز کو، چاہے وہ ہماری طرف سے ہیں چاہے کوئی دوسری طرف سے ہے، اور بے شک ہم ان کے اگینسٹ کیس کنٹیسٹ کر رہے ہیں، لیکن میری ڈے ون سے یہی پالیسی رہی ہے کہ ہم نے جو عدالتوں کا ادب و احترام ہے اس کو کسی صورت بھی، جو عدالتوں کی ایک ڈیکورم ہے اس کو لیٹ ڈاؤن نہیں ہونے دینا۔ بے شک باقی کورٹ کا ڈسکریشن ہے کہ وہ جو بھی فیصلہ کرے، اور اگر ہم نے جیتنا بھی ہے تو ہم نے جو ہے وہ عدالت کے ذریعے سے اور قانون کے ذریعے سے ہی جیتنا ہے، نہ کہ اس طرح سے جس طرح سے ریاض سولنگی کا ایکٹ ہوا، ٹھیک ہے، اور اس وقت بھی میں نے اس ایکٹ کی مذمت کی تھی۔ تو پچھلی ہوا کیا تھا، مطلب وہی آپ کو بتا رہا ہوں، پچھلی ابھی جب کورٹ کی پروسیڈنگ ہوئی اس سے پہلے میں نکل چکا تھا جب یہ کاروائی ہوئی، تو مجھے بعد میں کسی نے بتایا، میں اپنی آپ کو بات بتاتا ہوں کہ جب یہ ہیئرنگ والے دن کل میں جب کورٹ سے نکل رہا تھا تو رجب بٹ صاحب کے ساتھ کچھ ایسے لوگ آتے ہیں جو وکیل نہیں ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ یونیفارم پہن کر آ جاتے ہیں۔ انہوں نے جب میں آیا ہوں تو کورٹ کا راستہ روک لیا، میں باہر نکلنے کی میں نے کوشش کی تو میں نے انہیں ریکویسٹ کی کہ بھائی آپ راستہ کلیئر کر دیں۔ اب میری پریکٹس میں ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ کوئی وکیل کسی دوسرے وکیل کو کہے کہ میں نے باہر جانا ہے تو راستہ کلیئر کر دیں اور وہ راستہ روک کے کھڑا ہو جائے۔ اٹ مینس کہ وہ وکیل نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ آگے سے مجھے گزرنے نہیں دے رہے۔ اب مجھے نہیں علم، پیچھے رجب بٹ کھڑے ہوئے ہیں، اس بات کو وہ خود اون کریں گے۔ انہوں نے پیچھے سے کہا یار وکیل صاحب کو گزرنے دیں۔ میں نے پیچھے دیکھا کہ پیچھے کس نے کہا ہے، تو وہ میں نے دیکھا پیچھے رجب بٹ کھڑا، وہ بھی لائن میں لگا ہوا تھا۔ ان کے کہنے پہ انہوں نے راستہ کلیئر کر دیا، ہم نکل گئے۔ میں نکل گیا، حبس تھی کافی زیادہ، ہم تھوڑا دور چلے گئے عدالت سے، جس طرف میڈیا تھا اس کی اپوزٹ ڈائریکشن میں ہم چلے گئے۔ اس کے بعد مجھے کچھ وکلاء نے، کچھ پرائیویٹ لوگوں نے بتایا کہ آپ کی جو سائلہ ہیں اور ان کا ایشو ہوا ہے۔ جو مجھ تک بات پہنچی ہے وہ یہ ہے کہ جب گیٹ سے نکلی ہیں تو انہوں نے کہا کہ کچھ نازیبہ الفاظ ان کے بارے میں کہے، انہوں نے کہا کہ تو رجب بٹ کی طرف سے کہ آپ نے فیم لینا ہے، جا تو پہلے جا کے فیم لے لے۔ اچھا، جس کی ساتھ میں انہوں نے کچھ ایسی الفاظ کہے جو میں یہاں پہ، اب میں موقع پہ موجود نہیں ہوں، میں نے تو نہیں سنا، لیکن جو بات مجھ تک پہنچی ہے۔ اور اس کے بعد پھر یہ سلسلہ ہوا، انہوں نے پھر جواب میں کہا کہ آپ اپنی ماؤں بہنوں کے جو کلپ آپ نے سنا میں وہ یہاں پہ ریپیٹ نہیں کرنا چاہتا کر کے، تو آپ اب یہاں پہ مجھے باتیں سنا رہی ہیں، میں آپ کو چھوڑوں گی نہیں، ٹھیک ہے۔ اب سوال زہا یہاں پہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ وہی رجب بٹ ہیں جو کہتے تھے کہ میں عائشہ کا نام لے کر اسے فیم نہیں دوں گا، اور یہ وہی رجب بٹ ہیں جو اس چھوٹی سی بات کے اوپر ان کے ساتھ 20-25 پولیس والے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور نامی گرامی پرائیویٹ بندے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے باوجود ان کی اگر اپلیکیشن کا کنٹینٹ پڑھے جائیں تو وہ کہتے ہیں کہ عائشہ جٹ نے مجھے عدالت کے اندر جان سے مارنے کی دھمکیاں دیں۔ اچھا، ایسی تو کوئی دھمکی نہیں ہے ویسے، اور میرے اوپر حملہ کیا، یہ ان کی اپلیکیشن ہے۔
اچھا میں یہی پوچھنا چاہ رہی تھی کہ مجھے یہ بتائیں کہ جب آپ بھی نکل کے چلے گئے اپلیکیشن میرے تک جو پہنچی ہے اس میں یہ ہے، میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ 29/6 کو بوقت 11 بجے اپنی پیشی سیشن کورٹ عدالت میں موجود تھا۔ میں سائلہ کی عدالت کی سماعت کے بعد عدالت سے باہر نکلا تو ملزمہ عائشہ دختر نامنو، ملزمہ پلوشہ دختر نامنو سائل کو گالیاں دینا شروع کر دی اور سائلہ پر حملہ کرنے کی کوشش کی اور سائلہ کو جان سے مارنے کی دھمکیاں دینا شروع کر دی، جس پر پولیس نے عائشہ اور پلوشہ کو دور کر دیا۔ اچھا سر ویڈیوز میں ایسا تو نہیں کچھ ہے، میں اسی پوائنٹ پہ آ رہا ہوں۔ جو کام انہوں نے کرنا تھا نا، دیکھیں میں تھوڑا اور ٹائپ کا بندہ، وہ کام ہم کر کے آ رہے ہیں۔ میں نے آج کورٹ ہے سیف اللہ سول صاحب کی، وہاں پہ اپلیکیشن دی ہے کہ عدالت کے اندر کی اور عدالت کے کوریڈور کی دونوں کی CCTV ویڈیو جو ہے وہ ہمیں پرووائڈ کی جائے، تاکہ ہم اس میں سے دیکھ سکیں کہ اصل حقائق کیا ہے، کیا پہلے کسی نے اور اس ویڈیو میں دیکھا جا سکے کہ کسی کو جان سے مارنے کی دھمکیاں دی گئی ہیں یا نہیں، اور اگر جان سے مارنے کی دھمکیاں دی گئی تھی تو SHO وہاں پہ کیا کر رہا تھا، بالکل جو اسے پروٹیکشن دے رہا ہے۔ تو یہ اگر آپ پہ چارج فریم ہو رہا ہے، آپ کو آگے نظر آ رہا ہے اپنا مستقبل، تو اب آپ اس طرح کی چھوٹی چھوٹی حرکتیں کریں گے کہ آپ اس کا راستہ روکنے کے لیے چھوٹی چھوٹی FIR، اس سے ہونا کچھ نہیں ہے۔ سر یہ FIR ہو چکی ہے، FIR کروانے کے لیے انہوں نے اپلیکیشن موو کی ہے نا۔ تو اس میں اب آپ کیا کریں گے؟ اب عائشہ جٹ کے اوپر اگر FIR ہو جاتی ہے؟ دیکھیں میں سب سے پہلے تو CCTV ویڈیو دیکھوں گا، اگر اس میں رول نظر آتا ہے عائشہ کا تو میں اس کو اسٹرکٹلی اس میں بالکل سپورٹ نہیں کروں گا۔ مطلب آپ ان کے لائر ہونے کے ساتھ ساتھ یہ کہہ رہے ہیں؟ دیکھیں میڈم میری پریکٹس کچھ اور طرح کی رہی ہے، میں ان کے اگینسٹ کیس ضرور کنٹیسٹ کر رہا ہوں، لیکن میرا کیس عدالت میں ہے، میرا کیس وہ نہیں ہے جو اس سے پہلے رہا ہے، جو ریاض سلنگی صاحب کا، یا وہ نہیں ہے۔ ہم نے اگر اپنا دکھانا ہے تو ہم نے اپنا عدالت میں دکھا رہے ہیں، اور ہم نے ابھی تک وہی دکھایا ہے۔ میں سب سے پہلے CCTV ویڈیو اس لیے میں نکلوا رہا ہوں، میں دیکھوں گا، اس کے بعد میں کوئی فائنل ڈیسیجن، اگر اس میں نظر آیا کہ عائشہ کی پارٹ پہ کوئی نیگلیجنس ہے تو ہم اسے کہیں گے کہ وہ اس کا میٹر ہے، وہ جیسے مرضی ریزالو کرے، ہم اس میٹر ویسے آپ کی عائشہ سے بات ہوئی اس بارے میں؟ عائشہ نے کیا بتایا آپ کو؟ پریٹی شور ہے، اس نے کہا سر آپ CCTV ویڈیو دیکھیں، اگر میرے پارٹ پہ میں آپ کو چیٹ دکھاتا ہوں جو میری عائشہ سے ہوئی ہے، میں نے اسی ٹائم اس کو شٹ اپ کال دی ہے کہ آپ کا کیس وننگ پوزیشن میں ہے اور آپ کیا یہ آپ نے حرکت کی ہے۔ اس نے کہا سر میں اپنی بات کے اوپر سٹینڈ کر رہی ہوں اور آپ CCTV ویڈیو نکال کے دیکھ لیں، اگر میرے پارٹ پہ کوئی ہوتا ہے تو جو آپ کہیں گے میں۔ آپ کو نہیں لگتا کہ عائشہ کو یہاں پہ تھوڑا حوصلے سے کام لینا چاہیے تھا؟ اگر وہ چپ رہ لیتی تو زیادہ بہتر تھا۔ دیکھیں میں نے تو پہلے اس کی مذمت کی ہے، بڑی منزلوں کے جو مسافر ہوتے ہیں وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ تو نہیں کرتے۔ ہم اگر ہر یہاں پہ وہ کہتے ہیں کہ ہر بھونکنے والے کتے کو اگر ہم پتھر مارنا شروع کر دیں گے تو پھر تو ہم منزل مس کر دیں گے۔ تو ہم نے تو اپنی پریکٹس میں بہت کچھ دیکھا ہے، ٹھیک ہے، تو میں نے بتایا نا، لیکن میں پھر بھی CCTV ویڈیو دیکھوں گا، اس کے بعد ڈیسائیڈ کریں گے کیا ہے، اور اگر کوئی FIR بنتی ہوئی تو وہ ضرور دیں، اور اگر نہ بنتی ہوئی ٹھیک ہے تو پھر ان کا ٹیلر لگا لیں جتنا مرضی، پھر مجھے کروا کے دکھائیں، اور وہ ڈسچارج بھی ہوگی، اور جس پولیس آفیسر نے وہ رجسٹرڈ کی اس کے اگینسٹ کرمنل پروسیڈنگ بھی ہوں گی۔ یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ یہ نہیں ہے کہ اگر آپ کوئی بھی بہانہ بنا کے اب آپ پہ چارج فریم ہونے آیا تو آپ یہ باتیں کر کے راستہ روکنا شروع کر دیں کمپلینٹ کا، پھر یہ نہیں ہونا، ٹھیک ہے۔ دونوں چیزیں، یہ تو ایسی چیز ہے کہ عدالت کے اندر ہر جگہ پہ کیمرے لگے ہوئے ہیں، بالکل ایسے ہی، وہ تو فوراً پتہ چل جائے گا۔ اس کو نہ میں بدل سکتا ہوں نہ آپ بدل سکتی ہیں۔ اس کو دیکھنے کے بعد اگر اس میں یہ چیز سامنے نہ آئی کہ جان سے مارنے کی دھمکیاں دی گئی ہیں، پولیس نے دور کیا، پولیس اگر دور کر رہی ہوگی تو نظر آ ہی رہا ہوگا نا، ٹھیک ہے، تو وہ ساری چیزیں سمجھ آ جائیں گے۔ اگر اس سے ہٹ کے کوئی چیز ہوتی ہے تو پھر ان کو جھوٹی کمپلینٹ کرنے کے جو کانسیکوینسز ہیں وہ فیس کرنے پڑیں گے۔ سر لاسٹ کوسچن میرا یہ کہ اس کے علاوہ جو کیس چل رہا ہے اس میں کیا عائشہ وننگ پوزیشن پہ ہے؟ زمین آسمان کا فرق ہے، وہ ان کو بھی پتہ چل گیا۔ اس سے پہلے انہوں نے کوئی اپلیکیشن نہیں دی تو اب کیوں دے دی ہے؟ بالکل، پہلے تو وہ کہتے تھے یہ میرے لیے میٹر ہی نہیں کرتی، ان کے اپنے اسٹیٹمنٹ ہیں، کیا ہو گیا راتوں رات ان کو؟ وہ اس سے پہلے تو کہتے تھے یہ کیا ہے، اس کو میں کیوں فیم دوں؟ اس سے پہلے ان کا ٹک ٹاک پہ لائیو میں آ کے انہوں نے کہا ہوا ہے کہ تم بیٹا جتنے زور لانا لا لی، میرا تو بھرا ہے، میں آنا ہے وہ دے پیچھے تو میں تیرا نام لے کے فیم نہیں دینا۔ یہ الفاظ ان کے پڑے ہوئے، تب ان کو کیا اتنی جلدی پڑ گئی کہ اسلام پورہ تھانے اپلیکیشن پڑ گئی؟ وہ آپ کو بھی سمجھ آ رہی، مجھے بھی آ رہی ہے کہ ان کو پتہ ہے کہ انہوں نے جو کیا وہ ان کو فیس کرنا پڑنا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن ہم پھر بھی یہ نہیں کہتے، عدالتیں اپنے فیصلوں میں آزاد ہیں، خود مختار ہیں، جو بھی عدالت فیصلہ کرے ہم اس کو انٹرٹین کریں گے۔ باقی ایک چیز اور ہے، ایک اپلیکیشن ہماری طرف سے جاری ہے، اس وقت بھی میں نے عدالت میں یہ مدعا اٹھایا تھا کہ یہ جب عدالت میں پیش ہوئے تھے انہوں نے میٹا گلاسز لگائے ہوئے تھے،
تو میں نے عدالت میں اس چیز کو ایڈریس کیا. جج صاحب اس وقت رش آف ورک میں بزی تھے, وہ اوور لک کر گئے اس چیز کو. میں نے کہا سر انہوں نے میٹا گلاسز لگائے ہیں اور آپ کی ریکارڈنگ ہو رہی ہے. اچھا. میٹا گلاسز میں کیمرہ لگا ہوتا ہے جو ویڈیو ریکارڈنگ کے لیے ہوتا ہے. انہوں نے پوری عدالتی پروسیڈنگ کی 1 گھنٹہ وداؤٹ دی پرمیشن ہے اینی کمپیٹنٹ اتھارٹی انہوں نے وکلا کے آرگومنٹ جج صاحب کی ویڈیو ریکارڈ کی ہے. اور جب میں نے وہ میٹا گلاسز کی بات ڈیورنگ آرگومنٹ کی, انہوں نے ایسے اینک اتاری اور جیب میں ڈال لی. وہاں پہ جو لوگ تھے انہوں نے دیکھا, باہر آ کے جو ملزم کے وکیل صاحب ہیں وہ کہتے ہیں انہوں نے تو پہلے ہی اتار کے ٹیبل کے اوپر رکھ دی تھی. ٹیبل وہاں پہ کون سا تھا جس کے اوپر رکھ دی تھی انہوں نے؟ ہمیں بھی تو بتائیں کہ جب کٹہرے میں جو مجاز اس پہ جج نے کوئی ایکشن لیا؟ جج صاحب اس چیز کو انڈرسٹینڈ نہیں کر سکے. ہم نے جب اس چیز کو کہا نا کہ میٹا گلاسز, تو جج صاحب اس وقت کیس پہ فوکس کر رہے تھے. انہوں نے کہا وکیل صاحب آپ کیس کے اوپر بات کریں, یہ ریلیونٹ چیز ہے, اس کو بعد میں دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے. تو ابھی ہم نے ایک پراپر اپلیکیشن دی ہے. ہم نے CCTV ویڈیو اسی لیے سیو کرایا کہ اس ویڈیو میں دیکھا جا سکے کہ ملزم نے حسین کی پوزیشن کیا ہے اور بعد میں چینج کیا. بالکل ٹھیک ہے. مطلب رجب بٹ کافی چلاک ہیں اور کافی چلاکیاں کر رہے ہیں. دیکھیں وہ تو اپنے کہتے ہیں جی انہوں نے مشہور ہونے کے لیے کیا ہے. سب سے زیادہ ولاگ اور ٹک ٹاک اور پیشیوں کے ان کے پڑے ہیں. بالکل ایسے. ٹھیک ہے. تو پھر مشہور تو دونوں ہی ہو رہے ہیں. بالکل ایسے. ٹھیک ہے. اگر یہ بات کریں آپ تو تب کہیں کہ اگر آپ پیشی بالکل خاموشی سے آتے ہیں, کوئی بندہ نہیں ہوتا اور آپ کے اپنے کسی ولاگ کسی شارٹ میں آپ کی کوئی ویڈیو نہیں آتی, آپ تو لوگوں کو بتاتے ہیں کہ ہم بڑی کہ جناب میں تو گاڑیوں پہ آ رہا ہوں, میرے تو یہ روٹین کی بات ہے, اور خود سے آپ کہیں جناب میں تو بڑا مظلوم ہے. ایسے یہ کسی اور کو بیوقوف بنا سکتے ہیں. فیم کی اگر بات کریں تو فیم دونوں پارٹیز لے رہی ہیں. بالکل ایسے. اس میں اکیلی عائشہ کا نہیں. میں نے کسی جگہ پہ بھی کوئی وکیل مجھے بتائیں جو اپنے ہی کلائنٹ کی بات کرے. میں نے آپ کے پلیٹ فارم سے اتنی بڑی بات کر دی کہ اگر عائشہ کا رول ہوگا تو ہم اس کو سپورٹ نہیں کریں گے. ٹھیک ہے. کیونکہ ہم کبھی بھی اس چیز کو پروموٹ نہیں کرنے دیں گے کہ عدالتوں میں, یار عدالت میں ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج کی عدالت میں وہاں پہ آپ کو جان کی دھمکیاں مل گئی, کسی کو پتہ ہی نہیں چلا. اور SHO کیا کر رہا تھا وہاں پہ؟ بالکل سوالیہ نشان ہے. جی سر بہت شکریہ. جی تو ناظرین یہ ہمارے ساتھ ایڈوکیٹ فیاض رامے صاحب موجود تھے. اس کے ساتھ اپنی میزبان زحا کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.